السلام علیکم۔ یہ قرآن تمام انسانوں کے لیے ہے اور تمام زمانوں کے لیے ہے۔ یہ قرآن گزرے ہوئے زمانے کے لوگوں کے لیے بھی تھا، اس موجودہ زمانے کے لوگوں کے لیے بھی ہے اور آئندہ آنے والے زمانے کے لیے بھی یہ قرآن سب کے لیے ہے۔ یہ ایک ایسا نقطہ ہے جس پر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں صاحب، یہ قرآن تو یا تو صرف عربوں کے لیے تھا یا پھر اس زمانے کے لیے تھا۔ بہرحال آئیے اللہ کے کلام میں تلاش کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس معاملے میں کیا فرمایا۔ آپ نے سورہ والناس پڑھی ہوگی، اس میں ایک لفظ آتا ہے رب الناس۔ یہ 3 الفاظ کا مجموعہ ہے، رب الناس۔ رب کے معنی تو آپ جانتے ہی ہیں، مالک، ہمارا مالک۔ ال کے معنی ہوتا ہے تمام، اور ناس کے معنی ہے انسان۔ تو رب الناس کا مطلب ہے تمام انسانوں کا مالک۔ اب یہاں آپ یا اور کوئی صاحب یقیناً یہ اعتراض کریں گے کہ یہ تمام کس لفظ کا ترجمہ ہے۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا ہے کہ رب الناس 3 الفاظ کا مجموعہ ہے، رب کے معنی مالک، اور اس کے ساتھ جو الف لام لگا ہوا ہے، ذرا قرآن مجید میں اپنی انگلی رکھ کر دیکھ لیں، اس ال کے معنی ہے تمام، اس کے بعد آتا ہے ناس جس کے معنی ہے انسان۔ اب یہ دیکھنے کے لیے کہ ال کے معنی تمام ہوتے بھی ہیں کہ نہیں ہوتے، میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 پیش کرتا ہوں، جہاں ایک لفظ آیا ہے خاتم النبیین۔ یہ بھی 3 الفاظ کا مجموعہ ہے، خاتم اختتامی، اس کے بعد آتا ہے النبیین۔ ذرا لفظ کو غور سے دیکھیں کہ نبیین سے پہلے اس میں لفظ الف لام موجود ہے۔ یہ الف لام اگر نہ ہو تو پھر بن جائے گا ترجمہ خاتم نبیین، نبیوں کا اختتام۔ لیکن کون سے نبیوں کا اختتام، یہ سوال پیدا ہوگا۔ ہمارے زمانے کے نبیوں کا اختتامی نبی، یا گزرے ہوئے زمانے کا، یا اس زمانے کا جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے؟ تو یہ ایک ایسا لامتناہی سوال ہوگا جس کا کوئی جواب آپ کے پاس نہیں ہے، اور اس طرح سے سلسلہ نبوت اختتام پر پہنچنے کی بجائے جاری اور ساری رہے گا۔ اللہ رب العزت نے اس نبیین سے پہلے الف لام لگا کر یہ بتا دیا ہے خاتم النبیین، تمام انبیاء کا اختتام، یہ اختتامی نبی ہے۔ تو رب الناس، تمام انسانوں کا مالک، تمام انسانوں کا مالک یعنی موجودہ زمانے کے انسانوں کا بھی اور گزرے ہوئے زمانے کے انسانوں کا بھی مالک، اور آئندہ آنے والے زمانے کے انسانوں کا بھی مالک۔ ایسا ہی لفظ ایک اور آیا ہے قرآن مجید میں، سورہ فرقان 25 نمبر سورت، آیت نمبر 1، للعالمین نذیرا۔ یہ للعالمین
بھی 3 لفظوں کا مجموعہ ہے. ایک ہے لامزر لے اور ایک ہے ال اور ایک ہے عالمین. لے کے معنی ہوتا ہے واسطے کے لیے فور. ال کے معنی تمام جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں. عالمین جمع ہے عالم کی یعنی تمام عالموں کے واسطے. اب یہ عالم کیا ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے ایک لفظ سنا ہے عالم شباب، جوانی کا عالم یعنی جوانی کا زمانہ. ایک ہوتا ہے عالم بچپن، بچپن کا زمانہ. ایک ہوتا ہے عالم بڑھاپا، عالم پیری، بڑھاپے کا زمانہ. تو عالم کے معنی ہے زمانہ. للعالمین تمام زمانوں کے لیے. جملہ ہے للعالمین نذیرا، تمام زمانوں کے لیے ڈرانے والا، تنبیہ کرنے والا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا تھا. قرآن مجید کھول لیں آپ کو سمجھ آ جائے گی. سورہ جاثیہ 45 نمبر سورت ہے. اس کی آیت نمبر 20 دیکھیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے لیے فرمایا ھذا بصائر للناس. یہ بصائر آنکھیں کھول دینے والا، دکھا دینے والا، بصیرت دینے والا. للناس لے الناس تمام انسانوں کے لیے. سورہ فرقان کی آیت نمبر 1 سے پتہ لگا کہ یہ تمام زمانوں کے لیے ہے، اور سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 20 سے پتہ لگا کہ یہ تمام انسانوں کے لیے ہے. قرآن مجید یہ میں نے نہیں کہا، یہ اللہ رب العزت نے کہا ہے، جس سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں ہے. تو نوٹ کر لیں، ذہن نشین کر لیں اور بتا دیں سب کو کہ یہ قرآن مجید تمام انسانوں کے لیے اور تمام زمانوں کے لیے ہے، چاہے وہ زمانہ گزر چکا ہو، چاہے وہ زمانہ موجودہ ہو، چاہے وہ آنے والا زمانہ ہو. اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.